برادران ملت، افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو ہم بڑی توجہ اور تشویش کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ گزشتہ 2 برسوں میں وہاں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور افغان مہاجرین کی شکل میں ان کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑتا رہا ہے اور ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ انتہائی ضبط اور تحمل سے کام لیا اور ان تبدیلیوں کو افغانستان کا اندرونی معاملہ سمجھا اور افغانستان کے ساتھ معمول کے مطابق خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ حال ہی میں وہاں غیر ملکی مسلح مداخلت کی وجہ سے صورتحال یکسر بدل گئی ہے۔ اس کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے دور رس اثرات مرتب ہوئے جو اسلامی دنیا کے لیے بالخصوص اور ساری دنیا کے لیے بالعموم باعث تشویش ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے مغلوب کرنے کی اس کوشش کو اگر بر وقت نہ روکا گیا تو عالمی امن اور چھوٹے ملکوں کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ یعنی اگر یہ روایت بلا روک ٹوک چل پڑی تو آج جو حال افغانستان کا ہوا ہے کل کسی اور ملک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کا یہ غیر معمولی اور اپنے مقصد کا گہرا احساس ہونا چاہیے۔ اسلامی اقدار، اسلامی روایات اور اسلامی ثقافت کے علمبردار افغان بھائیوں کی آزاد اور خود مختار ملک افغانستان کی آزادی اور حاکمیت اعلیٰ کو جس طرح روندا گیا ہے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرنا کافی نہیں۔ ہمیں افغانستان میں بسنے والے بھائیوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے وقت اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کی سرزمین کو روسی فوجوں سے جلد از جلد اور مکمل طور پر خالی کرایا جا سکے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے اہم موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ساری دنیا کی نظریں ہم پر لگی ہیں۔ آج ہم پر ایک اہم ذمہ داری عائد ہوتی۔ آج اسلامی امہ اس بات کی منتظر ہے کہ وزرائے خارجہ کا یہ اجلاس ایک اسلامی ملک کو غیر ملکی جارحیت کے چنگل سے بچانے کے لیے کیا اقدام کرتا ہے۔ برادران اسلام، آج ہم بنیادی طور پر افغانستان میں روسی جارحیت سے پیدا ہونے والی نازک صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے اپنے افغان بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کانفرنس یہاں منعقد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں بلکہ اسلامی امہ اور پوری عالمی برادری ان کے ساتھ